آج اگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو یہ فلسطین پر کبھی بھی ان یہودیوں کا قبضہ نہیں ہونا تھا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسی عظیم شخصیت، اتنے بڑے عظیم حکمران، عظیم لیڈر، کہ ان کے بارے میں یہودی کافر بھی بول اٹھتا ہے کہ اگر 6 ماہ عمر اس دنیا میں اور زندہ رہ جاتے تو پوری زمین پر اسلام کا پرچم لہرایا جاتا، ہر طرف دین اسلام غالب آ جاتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، اور آج میں کہوں گا اگر کسی نے اپنے ملک کا نظام چلانا ہو، اگر کسی بھی دنیا کے ایک کمزور ملک کو ترقی یافتہ بنانا ہو تو اللہ کی قسم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کی شخصیت، ان کی زندگی کے حالات و واقعات کا مطالعہ کیا جائے۔ اگر عدالت چلانی ہو، انصاف کرنا، فیصلہ کرنا یہ سیکھنا ہو تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کی عدالت کا مطالعہ کیا جائے کہ وہ کیسے فیصلہ کیا کرتے تھے، وہ کیسے انصاف کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک عظیم شخصیت ہیں، اور تاریخ اسلام میں، تاریخ میں اللہ کی قسم ایک بہت بڑی شہادت ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کی ایک عظیم شہادت ہے۔ اللہ ذوالجلال نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے ذریعے اس اسلام کو بڑی قوت عطا فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور اس مکہ کا ایک دوسرا بڑا چودھری ابو جہل، ان دونوں کا نام لے کے اپنے رب سے اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند آئے اسلام کے لیے اسے منتخب فرما۔ تو اللہ ذوالجلال نے اس اسلام کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ہدایت عطا فرمائی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اسلام کے اندر بڑی طاقت، بڑی وسعت، بڑی کامیابی، بڑی قوت پائی۔ اس کے بعد سر عام، سر علانیہ مسلمان عبادت کرتے تھے، اور جب سر عام بلند آواز میں اذان ہوئی تو کفار بھی کہتے تھے لگتا ہے کہ یا تو عمر نے اسلام قبول کر لیا یا پھر عمر وفات پا چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اتنے عظیم دلیر، پھر یہ وہ حکمران ہیں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، اور ہلتی ہوئی زمین پر پاؤں مار کے یہ کہتے تھے اے زمین تو عمر کے دور حکومت میں کیوں ہل رہی ہے، کیوں لرز رہی ہے؟ کیا یہ عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ یہ عمر وہ ہے کہ لوگ راتوں کے اندھیروں میں اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، اور عمر تلوار نکال کے مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کا پہرا دے رہے ہیں، اپنے کاندھوں پر جو کمزور لوگ ہیں ان کے گھر میں راشن پہنچانے والے اتنے عظیم حکمران۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اتنے عظیم حکمران، باہر سے لوگ ملنے کے لیے مدینہ میں آتے، خود اپنی سواری پر بیٹھ کے مدینہ اس شہر کے باہر حضرت عمر بن خطاب باہر سے آنے والے لوگوں کا استقبال کرتے، خود ان کا انتظار کرتے، استقبال کرتے۔ اتنی عظیم شخصیت ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے دوسرے صحابی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن 10 صحابہ کا نام لے کر یہ کہا تھا کہ یہ 10 صحابہ جنتی ہیں، ان عشرہ مبشرہ میں سے دوسرا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے، اور یہ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ ثانی، دوسرے خلیفہ مسلمانوں کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ اول اور خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے، اور ان کے دور حکومت میں اسلام نے بڑی وسعت پائی۔ 10 سال تقریباً 6 ماہ دور خلافت میں بڑی تیزی سے اسلام پھیلا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے رب سے دعا کیا کرتے تھے اے اللہ عمر کو شہادت عطا فرمانا، اے اللہ عمر کو شہادت عطا فرمانا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہ تینوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور اللہ کے نبی احد پہاڑ کے اوپر چڑھے۔ احد پہاڑ لرزنے لگا، ہلنے لگا، کانپنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے اوپر پاؤں مار کے کہا کہ ٹھہر جا، رک جا، کیوں ہل رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے اس دن
سیدنا عثمان اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں کے بارے میں شہید کا لفظ نکلا کہ یہ دونوں شہید ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی کی بھی شہادت ہوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کے آنا ہوتا تو میرے بعد عمر نبی بن کے آتے، اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو میرے بعد حضرت عمر بن خطاب کو اللہ ذوالجلال نبی بنا کے اس دنیا کے لیے بھیج دے، لیکن میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد اب قیامت تک کے لیے تمام انبیاء کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا ہے، خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ کتنی بڑی بات کہی۔ پھر اسی عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلی امتوں میں بھی کچھ نہ کچھ محدث ہوا کرتے تھے، جس نے میری امت کا محدث دیکھنا ہو عمر بن خطاب کو دیکھ لے۔ پھر اسی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی بار جنت کی بشارت دی، عمر فی الجنہ۔ تو میں کہوں گا میں کسی بات بختیارہ وغیرہ بندے کی کیوں بات سنوں، کیوں یقین کروں، جب اس کائنات کی سب سے سچی زبان نے یہ کہا تھا کہ عمر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، تو باقی عمر کے جنتی ہونے میں اب شک باقی ہے؟ میرا ایمان ہے عمر جنتی ہے، اور جو عمر کے ایمان پہ شک کرتا ہے وہ دار اسلام میں داخل ہی نہیں، وہ میں اسے مسلمان ہی نہیں مانتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک محل ہے، اس کے سامنے ایک خاتون وضو کر رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ خواب صحابہ کو سنایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، کہا کہ عمر میں نے خواب میں تیرا محل دیکھا ہے جنت میں، تو ان کے جنتی ہونے میں شک ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عمر، تیرا دبدبا، تیرا روب، تیرا ڈر اتنا زیادہ ہے کہ شیطان بھی تجھے ایک راستے میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ عمر آ رہا ہے، شیطان ڈر سے وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کئی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مسائل میں مشورہ دیتے ہیں، اللہ ذوالجلال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دی ہوئی رائے کے مطابق آسمان سے قرآن نازل فرماتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، یہ جو عورتوں کے لیے پردہ کا حکم ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود چاہتے تھے، اور کئی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہماری یہ مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ان کو پردہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ ذوالجلال نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جو رائے تھی، مشورہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن کریم کی آیت نازل کر دی۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، تو خیر بہت ساری احادیث ہیں سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کی فضیلت کے بارے میں، لیکن میں یہی کہوں گا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک عظیم صحابی رسول ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس اللہ ذوالجلال نے مدینہ منورہ میں روضہ رسول میں تا قیامت تک سونے کے لیے جگہ دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن آپ کو پتہ ہے کہ ابھی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور ذی الحجہ کے آخری 1 یا 2 دن باقی ہیں، اور ہمارے مسلمان اور دوسری طرف کئی عقائد کے لوگ کہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے کردار پر، ان کے ایمان پر، ان کی شخصیت کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، احادیث طریقہ اسلام میں اللہ کی قسم میں تو ان کو بہت بڑا عظیم لیڈر مانتا ہوں، ایک بہت بڑا عظیم حکمران مانتا ہوں۔ آج اگر عمر زندہ ہوتے تو یہ فلسطین پہ ان یہودیوں کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور فلسطین کو چھڑانا کوئی مشکل کام نہیں، آزاد کروانا کوئی مشکل کام نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا حکمران ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ذی الحجہ کے آخری دنوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز فجر مسجد نبوی میں جماعت کروا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تکبیر ہوئی، صفیں درست فرمائی کہ جماعت شروع ہو گئی، تو ابو لولو فروز المجوسی جو ایرانی ہے، مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے، اس نے پہلے سے ہی یہ پلاننگ بنائی ہوئی تھی کہ میں عمر بن خطاب کو ایسے شہید کروں گا، ایسے نعوذ باللہ قتل کروں گا، ایسے حملہ کروں گا۔ تو وہ نماز فجر سے پہلے ہی مسجد نبوی کے ممبر کے پیچھے آ کے ظالم چھپ گیا۔ اسے پتا تھا، اسے کیا سب کو پتا تھا، کسی کی جرت نہیں تھی، اگر دشمن آیا تو اس نے چھپ کے حملہ کیا، اور کیا بھی نماز میں۔ اسے پتا تھا کہ صرف یہی طریقہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پہ حملہ کرنا، صرف یہی موقع ہے کہ ممبر کے پیچھے چھپ جاؤں،
نماز شروع ہو اچانک سے اندھیرے میں حملہ کر دوں، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت تھے کہ کسی بھی دشمن کی جرت نہ تھی کہ ان کے پیچھے سے سامنے سے وار کرتا، لیکن اگر دشمن نے پلاننگ بنائی تو وہ نماز میں بنائی کہ نماز پڑھائیں گے، ممبر کے پیچھے چھپ جاؤں گا، اچانک حملہ کر دوں گا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز فجر پڑھا رہے ہیں تو اس ظالم ابو لولو نے اچانک حملہ کیا، دو داری زہر آلود خنجر مارا، جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کافی زخمی ہو گئے، گر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک عظیم مدینہ منورہ کے تاجر، ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اپنے مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں، نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف مکمل کرتے ہیں، اور یہ ظالم دشمن ابو لولو جب خنجر مارتا ہے پھر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسی طرح کہا جاتا ہے کہ 13 صحابہ کو مزید خنجر مارے، جن میں 7 صحابہ اور شہید ہو گئے۔ تو ایک صحابی نے اس کے اوپر کپڑا ڈالا، چادر ڈالی، اس کو پکڑ لیا مضبوطی سے، تو اس ظالم کو پتہ چلا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مجھے کسی صورت میں بھی جانے نہیں دیں گے، اب تو میری موت ہے، میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونا ہے، تو اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں مارا اور خودکشی کر لی۔ تو اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کافی علیل رہے، کافی بیمار رہے، کہا جاتا ہے کہ جو بھی ان کو کھلایا جاتا تھا، دودھ، پانی، کھانا، گھی، تو وہ جو خنجر مارا تھا اس سوراخ سے وہ باہر نکل جاتا۔ اتنی تکلیف، اتنا سخت حملہ کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 2-3 دن اس حالت میں رہے، صحابہ کرام دور دراز سے آ کے پتہ لے رہے ہیں۔ خیر پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے اس شدید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔